اس نظام کے خلاف انقلاب کو برپا کرنا ہے، اس نظام کو ملیا میٹ کرنا ہے، زمین بوس کرنا ہے اور سمندروں کی نظر کرنا ہے۔ جس کے لیے یہ وطن عزیز بنا تھا اس نظام کو رائج کرنا۔ اس بات کو لے کر ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ یقین دلوایا تھا کہ ہم اس کے جمہوری سسٹم کو بھی ڈیریل نہیں کریں گے، ہم اس میں رہ کر کے 2 یا 3 دفعہ کوشش کریں گے کہ انتخابی نظام کے تحت اس ملک میں چینج آ جائے، اس ملک میں انقلاب آ جائے، اس مملکت خداداد پر قرآن کا آئین نافذ ہو جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو ہم تدبر کے ساتھ رستہ تبدیل کریں گے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اپنی منزل کو آنکھوں سے اوجھل کر دیں گے یا ہم اپنی منزل کی طرف سرگرداں نہیں رہیں گے۔ بعضوں نے سمجھا کہ شاید پاکستان عوامی تحریک فقط ایک سیاسی جماعت تھی، نہیں، یہ ایک نظریہ تھی، ایک نظریہ ہے اور قیامت تک یہ ایک نظریہ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج اس کا یوم تاسیس ہے اور دوسری طرف یہ عظیم الشان سپاس پیش کرنے کے لیے آج جو یہ تعزیتی ریفرنس رکھا گیا، اس کا انعقاد شیخ محمد امین صاحب نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس فکر کو اور تقویت دے۔ صاحبان مکرم، کسی نے کیا خوب کہا تھا، 700 سال پہلے ابن خلدون ایک تحریر لکھتے ہیں، آپ اس تحریر میں لکھتے ہیں کہ ظالم حاکم کو ظالم بنانے میں اس مظلوم محکوم کا بڑا ہاتھ ہے جو ظلم سہ کر اس کو تقویت دیتا ہے، کیونکہ رسول خدا نے خود کہا تھا ظالم ہے وہ شخص جو ظلم سہ کر خاموش رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے ظلمت کو رواج دیا ہے، ظلمت کو طاقت دی ہے، ظالم کو قوت بخشی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ کیسے جمتا ہے؟ اسے قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ لوگوں جو میری راہ میں مارے جائیں، جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو سجوئے یار میں مارے جائیں، اپنی جان دے دیں، انہیں کبھی زبان حال سے بھی نہ کہنا کہ یہ مر گئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اموات بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ تو دائمی زندگی پا گئے، سبحان اللہ۔ شعور ہی نہیں، تمہیں عقل ہی نہیں۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ایک ہے، یہ سنگ میل ہے اس تحریک کے لیے، جنہوں نے جانے دی، جن بیٹیوں نے جانے قربان کی۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا، غالباً میں پہلا دوسرا مظلوم ہوں گا، میں پہلا دوسرا پریزنٹیٹر ہوں گا پاکستان عوامی تحریک کا، کہ ٹھیک 5 بجے میں ایک ٹی وی چینل پہ خون آلود کپڑوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اینکر مجھ سے پوچھتا ہے میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو اپنا سیکرٹری کینیڈا میں رکھا ہے وہ بچہ یہودی ہے۔ میں نے کہا اگر یہی بات میں آپ کے منہ کی طرف لوٹا دوں کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص شاید یہودی ہے تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ مجھے اس لیے بلایا، میں نے تو سمجھا کہ کوئی داد شنید ہوگی، کوئی خون پہ بات ہوگی، کوئی شہدائے ماڈل ٹاؤن پہ بات ہوگی، ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ بات ہوگی۔ میں خون آلود یہ کپڑے لے کر آیا ہوں، آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے کس کے کہنے پہ یہ پروگرام رکھا؟ اس نے کٹ کروایا، کہا ڈیلیٹ ہے، اس کو سارے کو کاٹ دو اور پھر سے اس کو ریکارڈ کرو۔ اللہ کے بندو، جب زبان حال پہ کلمہ حق ہوتا ہے پھر خوف نہیں ہوتا۔ میں ان دنوں جب محاصرہ تھا مرکز سے ہمیشہ ٹی وی چینلز پہ جاتا، میرے سامنے اوباش لوگوں کو بٹھایا جاتا، کبھی لان ارشد کو بٹھایا جاتا، کبھی اس حمید گل کے کیا نام تھا اس کو وحید گل کو بٹھایا جاتا، اور آپ کے علاقے سے ہیں اور وہ بڑا اپنے آپ کو ڈیبیٹر سمجھتا تھا۔ کبھی قمر الزمان قائنہ کو بٹھایا جاتا، کبھی بڑے بڑے نام صدیق الفاروق کو بٹھایا جاتا، اور مجھے ایک دن بات یاد آئی، اس نے کہا جی یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرتے ہیں،
ہمیں تو مسلمان نہیں سمجھے. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, شکل مومنا کرتوت کافراں. کہتا دیکھیں جی مجھے ٹی وی پہ بیٹھ کے کافر کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ایسی بات نہیں کی, آپ نے شاید کبھی اردو زبان کو پڑھا ہی نہیں ہے, یہ تو ایک محاورہ ہے. آپ کے لیے شرم کی بات ہے کہ آپ اتنے بارش بھی ہیں, صالح اور متقی بھی ہیں, اور قاتلوں کی جماعت میں بھی ہیں, یزیدیوں کے ساتھ بھی ہیں. اللہ کی عزت کی قسم یہ خون رائے گا نہیں جائے گا. کوئی عیب چھپ سکتا ہے, کوئی گناہ چھپ سکتا ہے, بہا ہوا خون کبھی نہیں چھپتا. بہا ہوا خون جم جاتا ہے, تحریر بن جاتا ہے, نوشتہ دیوار بن جاتا ہے. آنے والی نسلیں جب بھی آنکھ کھولتی ہے انہیں نظر آتا ہے کہ یہ خون انقلاب کا بیش ہے. بے شک بے شک. خون انقلاب لائے گا انشاءاللہ. یہ خون لائے گا نہیں جائے گا. لوگ سمجھیں کہ ایک واقعہ ہو گزرا, ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کی طرف اگر ڈاکٹر طاہر